کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تصدون تم روکتے ہو، صاد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے روکنا، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو آمنہ ایمان لایا، تبغونہا تم چاہتے ہو اس میں عوجن کجی ٹیڑھ، وانتم اور ہو تم شہداء گواہ، وما اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب یہ لوگ جو تھے ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اور تم کفر کیوں کرتے ہو اللہ کی آیات سے؟ اصل میں مخاطب ہے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی تھا، ان کی نبوت کی نشانیاں بھی موجود تھیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ورقہ بن نوفل پہچان گئے تھے، اور وہ جو شام کا جو پادری تھا وہ بھی پہچان گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت جو تھی وہ بچپن سے تھی، تو وہ اس نے نبوت کی نشانی جو دیکھ لی تھی تو وہ پہچان گیا تھا۔ مگر جب مشرکین مکہ، اب یہ لوگ تھے اہل کتاب یعنی کتاب والے تھے، ان کے پاس تورات اور انجیل تھی، اور مشرکین مکہ میں یہ معزز سمجھے جاتے تھے کیونکہ کتاب والے تھے، اور یہ دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی بھی نازل کر، اور ان کو امید یہ تھی کہ آخری نبی بھی انہی کی یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، تو یہ تو انتظار میں تھے، اور ان کی کتابوں میں نام تک موجود تھا، احمد نام موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی یعنی ان کی نبوت کا اعلان ہوا، تو مشرکین مکہ جو ہے ان کے پاس یعنی کہ اہل کتاب کے پاس جا جا کر پوچھتے تھے کہ کیا یہ حق بات ہے، کیا تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور وہ پوچھتے تھے ان کی سچائی کے بارے میں، تو پھر یہ ان حق کو چھپاتے تھے، یہ جو اہل کتاب تھے حق کو چھپاتے تھے، اور انہیں بھی یعنی مشرکین مکہ کو بھی کنفیوز کرتے تھے اور انکار کر دیا کرتے تھے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یہاں سے کہا، اس عمل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو دین سے روکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، یعنی تمہارا ایمان لانے کے بعد، کافرین کافر بنا کے، یعنی کہ تم جب ایمان والے ہو گئے ہو، اب اگر تم ایمان والے ہو کر بھی، اب یہ تو دیکھیں رہتی دنیا تک پڑھی جانے والی کتاب، یہ آج کے مسلمانوں کو بھی مخاطب ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے ہو کر اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ہمیں تو کافروں کے یا اہل کتاب کے، اب یہاں پہ اسپیشلی اوت الکتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کا، کہ ہمیں تو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں ان کے طور طریقے، تو اگر تم ان کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان سے، تمہیں کافر بنا دیں گے، اور یہ تو یہی چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، اچھا عیسائی بننا کوئی نہیں چاہتا، عیسائی کہلوانا بھی کوئی نہیں چاہتا، مگر عیسائیوں کے طور طریقے سب اپنانا چاہتے ہیں، وہ پسند ہے سب کو، اس میں گلیمر نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، لوگ کرسمس تک منانے کو برا نہیں سمجھتے، برتھ ڈے منانا کون سی بری بات ہو گئی، انگوٹھی پہنانا کون سی بری بات ہو گئی، اور ویڈنگ اینیورسری منانا، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ویڈنگ اینیورسری منا رہے ہیں تو کیا ہو گیا، آپس میں ہی تو منا رہے ہیں، اور وہ کون سا ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا چلو بھائی وہ نہیں تو چلو ہم میاں بیوی، بھائی میاں بیوی کیوں وہ ڈے بنائیں، ان کا تو جائز رشتہ ہے، تو ہمیں ان کی جو بدعات ہیں یا ان کے جو رسم و رواج ہیں ہمیں اچھے کتنے لگتے ہیں، لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، لوگ بڑے ذوق و شوق سے وہ منا رہے ہوتے ہیں، بغیر دیکھے بغیر جانے کہ یہ ہمارا طور طریقہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرو گے، وانتم اور تم تتلا تم پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور تم میں، رسولہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یعنی ہمیں ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ جب کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں اور تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات۔ وَمَن یَعْتَصِم اور جو پکڑ لے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقط تحقیق ہدیٰ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم طرف صراط مستقیم کے، کہ جو کوئی اللہ کو پکڑ لے تو پھر تو وہ صراط مستقیم کو پا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا
ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق کا جیسا کہ حق ہے، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا، ولا اور نہ تموتن تم مرنا الا مگر وانتم اور ہو تم مسلمان. ٹھیک ہے، یعنی 7 آیت کہاں پہ؟ اب 7 آیت کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے تم ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور کیسا ڈرنے کا حق ہے؟ کہ بس اسی سے ڈرنا چاہیے. یہ ہے اس سے ڈرنے کا حق. یعنی جب آپ اس سے ڈرنے والے ہیں تو بس اسی سے ڈرنے والے ہیں. جو مومن ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نا باغی ہو جائیں اور بہادری اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں. آپ کی توکل ایک الگ چیز ہے اور ایک لحاظ اور پرہیزگاری وہ ایک الگ چیز ہے. اور ساری چیزوں کی تدبیر کرنا وہ بھی ہمارے اسلام ہی سکھاتا ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی نا. یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ بھئی آپ کا قحط آنے والا ہے تو آپ اس کی تدبیر بھی نہیں کریں گے، یا آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ آگے خطرہ ہے تو آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو کیونکہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم نے تو ضرور خطرے میں کودنا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تدبیر بھی کرنی ہے اور پھر یہ کہ اس کے بعد اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک تو بات یہ کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرنا مگر اس وقت مرتے دم تک. مطلب کیا ہے کہ نہ تم مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان، یعنی مرتے دم تک تم مسلمان رہنا. ٹھیک ہے، یعنی کسی فرقے پہ نہ رہنا اور نہ ہی کوئی تم بدعت پیچھے، کیونکہ آگے نا بدعت ہے غیر قوم کی چیزوں کو اپنانا، بلکہ تم مسلمان ہی مرنا. یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. حبل کہتے ہیں رسی کو، ساتھ اللہ کی رسی کو. جمیعاً سب کے ساتھ، ولا اور نہ تفرقو، تم فرقے واریت میں بڑھو یا تم تفرقہ کرو. وذکروا، اور ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے. اس جب کنتم تھے تم اعداء دشمن، فالف، تو محبت ڈالی اس نے، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں. فاصبحتم، تو ہو گئے تم، بنعمتہ اس کی نعمت کے ساتھ یا اس کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی. وکنتم مصدر ہے نا تو اس میں اسی طرح سے بہتر رہے گا بھائی بھائی. وکنتم، اور تھے تم، علی اوپر، شفا کنارے پر، حفرتن گڑھے کے، من النار آگ سے، فانقذکم، تو اس نے بچا لیا تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم یا شاید کہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہاں پہ یہ کہ تم تفرقہ بازی میں نہ پڑو. ٹھیک ہے، فرقہ واریت میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو پکڑ لو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رسی یعنی اللہ کے دین کو پکڑ لو اور اللہ کا ذکر کرو. دوسری چیز یہ کہ تم لوگ آپس میں جو ہے دشمن تھے. مشرکین مکہ میں قبائلی جنگیں سالوں سال چلتی تھیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. اسلام کی برکات سے تم ایک دوسرے کے دوست ہو گئے ہو، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، فالف بین قلوبکم، اس نے ڈالی تمہارے درمیان محبت. ٹھیک ہے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی. یعنی یہ جو محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے آپس میں تو یہ بھی اس کی نعمت ہے. پہلی بات تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. مسلمانوں کا آپس میں دین کا رشتہ ہوتا ہے. یہ بات یہاں پہ ایکسپلین کی گئی. ٹھیک ہے، تو ویسے تو تم کنارے پہ تھے گڑھے کے کہ تم ظاہر ہے. اچھے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو جو ہے نا ایک گڑھے پہ، ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچا دیتی کہ اب آپ گرے اور اب آپ گرے. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تم کو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے، یعنی دشمنیاں پالنا اور دشمنیاں ہونا اچھی بات نہیں ہے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ صلح جو ہوتا ہے، وہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ دوستی پسند، امن پسند ہوتا ہے. وہ نہ تو دلوں میں کسی کے لیے دشمنی رکھتا ہے، نہ دشمنیاں پالتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
ولتکن اور ہونی چاہیے منکم تم میں امتن ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون وہ بلائے الی طرف الخیری خیر کے، ویامرون اور وہ حکم دے بالمعروف ساتھ نیکی کے، وینہونا اور وہ روکے عن المنکر منکر سے، یعنی برائی سے، منکر کہتے ہیں برائی کا، واولئک اور یہی لوگ هم المفلحون فلاح پانے والے۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، اور یہ بات کئی جگہ پہ آتی ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کام ہی یہی ہو۔ آگے اور آیات آئیں گی تو میں اس میں بھی بتاؤں گی، جس میں کہ کنتم خیر امت والی آیات بھی آئیں گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کا کام یہی ہو، جس کا پروفیشن یہ ہو کہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور جو ہے وہ حکم دے نیکی کا، وینہون عن المنکر اور وہ منکر سے، برائیوں سے روکے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ جب دنیا میں رہیں گے، ایسے لوگ جب معاشرے میں رہیں گے تو معاشرے سے وہ خیر میں پھیلاتے رہیں گے اور برائیوں کا خاتمے کرنے میں ایک وہ ہیلپ فل کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ اگر ایسے لوگ نہ رہیں تو پھر انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگ ایک طرح سے اللہ کی رحمت کو بلانے کا ایک ذریعہ بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم بڑی میمز یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بتا دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت حنیفاً یکسو تھے، یعنی اللہ کی طرف ہی ایک یکسو ہونا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ہی ان کا رخ تھا، وہ اور کسی طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ ان کی اپنے دین کی پیروی کرتے تھے۔ اور تو ہمیں حکم ہے کہ پیروی کرو، اور اسپیشلی ہم سے پہلے اہل کتاب کو حکم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی نبی مانتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی تم کیسے مشرک ہو سکتے ہو؟ اچھا، یہ جو مشرکین تھے نا، یہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار ہی کہتے تھے، تو ان کو بھی کہہ دیا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے تو تم اپنے آپ کو کیسے مشرک کہتے ہو؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھی مخاطب کر کے، اور انہوں نے تو اس گھر کو بنایا نہیں کہ مکہ میں بیت الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس میں آیات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم میں، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت بات ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، میں نے اکثر لوگوں کا سنا ہے کہ ہمیں جسم میں درد تھا وہ صحیح ہو گیا، ہم بیمار تھے ہم ٹھیک ہو گئے، تو جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی فیئر سے امن میں آ جاتا ہے۔ اور حج بیت اللہ کا کس پر فرض ہے؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہوں، یعنی ہر ایک پہ نہیں ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس اتنی ہے، پیسے ہیں، معیشت ہیں، ظاہر ایکسٹرا معیشت ہے، ایکسٹرا پیسے ہیں کہ جو اپنے اخراجات سے نکال کر